الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو نااہل کر دیا ہے 63(1) کے تحت۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں، نیو ٹی وی سے وابستہ ہیں، جہانزیب عباسی، جو سپریم کورٹ کی بیٹ کرتے ہیں، بڑے آئینی اور قانونی معاملات کو سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کیس کے جب ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اس کیس کو بھی یہ کور کرتے رہے میرے ساتھ۔ تو آج موجود ہیں اس کیس کو اور اس کیس کو کیسے جوڑتے ہیں، اور آج الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کیا اور اس کا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس کی مدت ہوگی 5 سال ہے یا صرف اس الیکشن کے تنور تک۔ بہت شکریہ ابرار اسٹوری۔ سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ ہے 63(1) کے تحت آیا ہے۔ اگر ہم اس آرٹیکل کو پڑھیں تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ نااہلی کی مدت جو ہے وہ ون ٹرم ہے۔ ون ٹرم ہوتا ہے کہ جو اسمبلی کی مدت، تو اب اسمبلی کی مدت تو رہ گئی ہے 1 سال۔ اگر سپتمبر 2023 میں الیکشنز ہونے ہیں تو اس کا عام انتخابات ہونے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان 1 سال کے لیے ڈسکوالیفائی ہوئی جب تک یہ ڈکلیریشن فیلڈ میں موجود ہے، اور اس کے بعد 1 سال کے لیے جب تک یہ ڈکلیریشن موجود ہے، عمران خان پارٹی صدارت سے بھی ان کو ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ جو 6 سیٹوں سے عمران خان جیتے تھے، 6 وہ سیٹیں بھی گئیں اور پلس 7ویں اپنی، تو یہ 7 سیٹوں سے عمران خان کو ڈیزائن کی۔ جب تک یہ ڈکلیریشن موجود ہے، عمران خان 20 سیٹ ہو چکے ہیں۔ جب تک یہ ڈکلیریشن فیلڈ میں رہے گا تب تک عمران خان جو ہے وہ رکن قومی اسمبلی نہیں رہیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر کافی دنوں سے خبریں آ رہی تھیں کہ انہوں نے شیروانی باقاعدہ تیار بھی کر لی ہے اور وہ پہن کے دیکھ بھی نہیں۔ کبھی وہ دیکھتے ہیں کہ تنگ تو نہیں ہوگی، کبھی وہ دیکھتے ہیں نہیں، ہمارے کچھ ذرائع اسد عمر صاحب کا کہہ رہی ہے۔ نہیں، مجھے تو شاہ محمود قریشی صاحب کا کسی نے بتایا ہے کہ شاید اب وہ باقاعدہ ریڈی ہیں آپ پارٹی سربراہ بننے کے۔ اور یہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں، اور پاناما کیس کے بعد جب پارٹی صدارت کا ایشو آیا تو اس میں بھی سپریم کورٹ نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو شخص بادشاہ بننے کا اہل نہیں ہے وہ بادشاہ گھر نہیں بن سکتا، یعنی جو کنگ نہیں بن سکتا وہ کنگ میکر بھی نہیں بن سکتا۔ اور یہ فیصلہ ہمارے معزز سپریم کورٹ نے دیا تھا نواز شریف کے لیے، لیکن اب اس کی جد میں عمران خان بھی آئے۔ دیکھتے ہیں کہ ان ڈیٹیل ریزننگ میں الیکشن کمیشن نے مزید کیا وجوہات اس میں لکھی ہیں۔ عمران خان کے پاس 2 فورمز موجود ہیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ۔ ہائی کورٹ میں وہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن ہائی کورٹ میں بھی ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ نہیں ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ، جو کہ کافی سنجیدہ سمجھے جاتے ہیں اور ہمیشہ ان کا ویو یہی رہا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے سے سیاستدانوں کو نیل نہیں ہونا چاہیے۔ سوموار کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اطہر من اللہ صاحب سپریم کورٹ آ جائیں گے اور پھر پیچھے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بچے گی، جو موسٹ سینئر جج ہوں گے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنیں گے۔ اور پھر اگر وہ ڈکلیریشن الیکشن کمیشن کا برقرار رکھا جاتا ہے تو پھر فیصل معاملہ کیس میں جسٹس منصور علی شاہ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر الیکشن کمیشن کے ویو کو ہائی کورٹ برقرار رکھے تو ہائی کورٹ کورٹ آف لا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہائی کورٹ کے ذریعے ڈکلیریشن آ گیا ہے۔ اب جو ڈیٹیل ریزننگ ہے الیکشن کمیشن کی، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ کیا یہ معاملہ ٹرائل کورٹ کی طرف بھیجا جائے گا یا یہ ڈکلیریشن جو ہے وہ یہ دے کے یہ کہا جائے گا کہ آپ کو اس لوور فورم کے اوپر اپیل کہاں حاصل ہے۔ دیکھیے جہانزیب بھائی، کورٹ آف لا کی آپ نے بات کی، فیصل باؤڈر کا حیات نہری اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی تھی، وہ بھی سپریم کورٹ میں اس وقت زیر التوا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے کیونکہ وہ کورٹ آف لا نہیں ہے تو وہ کیسے نااہل کر سکتا ہے، یہی سوال وہاں سے اٹھایا گیا ہے کہ کیا فیصل باؤڈر کا بہت جلد کیس کا فیصلہ بھی ممکنہ طور پر آ سکتا ہے سپریم کورٹ سے، کہ کیا اس کو مد نظر رکھتے عمران خان کو پھر الیکشن کمیشن کا یہ جو فیصلہ ہے یہ معطل ہو سکتا ہے یا ہائی کورٹ میں کچھ ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر الیکشن کمیشن اپنی ڈیٹیل ریزننگ میں یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے اور ہم کورٹ آف لا کی طرف نہیں بھیج رہے اور ہم اس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں، اور اگر ادھر فیصل باؤڈر کیس میں سپریم کورٹ یہ ہولڈ کر دیتی ہے کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے، تو پھر آٹومیٹکلی عمران خان دوبارہ بحال ہو جائیں گے۔ اگر بحال نہ بھی ہوئے تو کم از کم اس فیصلے کی روشنی میں کسی بھی فورم کے اوپر جائیں گے تو وہ فیصلہ ریورس ہو جائے گا۔ تو یہ ڈبیٹ ہے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ فیصلے آلریڈی سپریم کورٹ دے چکی ہے جس میں یہ قرار دیا جا چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر سوال فیصل باؤڈر والے ایشو میں یہ ہے کہ فیصل باؤڈر کو 62(1) کے تحت ڈسکوالیفائی کیا گیا فور لائف ٹائم، اور اس فیصلے کو اپہرن رکھا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے۔ تو اگر الیکشن کمیشن کورٹ آف لا نہیں ہے تو ہائی کورٹ تو کورٹ آف لا ہے، تو اس وجہ سے کورٹ اب اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے اس کو اس فیصلے کو اس کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ لیکن
جہاں تک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا ایشو ہے اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ فیصل وابڈا کے اوپر دوری شریعت والے معاملے پہ ڈسکوالیفیکیشن لائف ٹائم ہوگی ون ٹائم ہوگی، تو یہ ایک سوال موجود ہے۔ جی جانزیب عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اور جانزیب عباسی نے بتایا کورٹ آف لا کیا ہے اور کس طرح جو ہے عمران خان کو ریلیف مل سکتا ہے فیصل وابڈا کیس اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اپیل کرتی ہے تو عمران خان کو بھی جو یہاں سے آج الیکشن کمیشن سے فیصلہ سنایا گیا ہے ان کی نااہلی کا وہ ختم ہو سکتا ہے، تاہم کورٹ آف لا کا جو سوال ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسی لیے ہائی کورٹ کی طرف جو ہے الیکشن کمیشن نے بھجوایا تاکہ ہائی کورٹ سے اس کا اسٹے لگوایا جا سکے۔ تاہم آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو جو ہے وہ میجورٹی کی بنیاد پر نااہل کر دیا ہے اور نااہلیت کی جو ٹینیور ہے خاص طور پہ اس پر بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس پر جانزیب عباسی نے ہمیں کلیئر کیا کہ جو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے 63(1)(p) کے تحت یہ الیکشن ٹو الیکشن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان کی جو نااہلی ہے وہ صرف 1 سال کے لیے ہو چکی ہے، اور کیونکہ جو پارلیمنٹ کی جو موجودہ اسمبلی ہے اس کے ٹینیور کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی نااہلی ہوئی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو 1 سال کے لیے سمجھ لیں نااہل کیا گیا ہے جب تک یہ جو موجودہ اسمبلی برقرار رہتی ہے، اور وہ اپنا اگلا الیکشن 2023 کا اگر الیکشن ہوتا ہے تو وہ الیکشن نہیں لڑ پائیں گے۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تاہم آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، فیصلہ سنایا گیا، یہاں سے بڑی تعداد میں جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پہنچے تھے، اور خاص طور پہ سابق MNA جو ہیں صالح محمد ان کو یہاں پر جو ہے پولیس نے گرفتار کیا، ان کے گارڈز کو یہاں پر گرفتار کیا کیونکہ یہاں پر ان کے گارڈز کی جانب سے جو ہے فائر کی گئی تھی اور ڈکم پیل کے دوران، تو اس وجہ سے ان کے گارڈ کو اسلام آباد پولیس نے یہاں پر مارا پیٹا اور انہیں گرفتار کر کے جو ہے وہ تھانہ منتقل کر دیا گیا ہے، اور گارڈز کی فائرنگ کی بنیاد پر ہی پاکستان تحریک انصاف کے سابق جو MNA ہے KPK سے ان کا تعلق ہے، صالح محمد کو گرفتار کر کے پولیس تھانہ منتقل کر چکی ہے، اور اب بھی یہاں پر بہت سارے کارکنان موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ساتھ یہاں پر میڈیا بڑی تعداد میں موجود ہے، اور یقیناً آج پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے بہت بری خبر ہے، کیونکہ 62(1)(f) کے تحت نواز شریف کی نااہلی پر جشن منانے والے آج جمعہ کا دن تھا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کو بھی جمعہ کے دن ہی عمران خان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے نااہل کر دیا گیا۔ یقیناً سیاستدان چاہے نواز شریف ہو چاہے عمران خان ہو، ان کی جو نااہلی ہے کسی بھی بنیاد پر یا کسی تھرڈ امپائر کی بنیاد پر یہ ممکنہ طور پر پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کی سیاست کے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جس طرح نواز شریف کو تاحیات نااہل کرا دیا گیا، اسی طرح آج عمران خان کو 1 سال کے لیے جو ہے الیکشن ٹو الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن نے نااہل کرا دیا گیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو ہے بنی گالہ میں جو اجلاس جاری ہے، اور دوسری طرف حکومت کا بھی جو ہے وہ اجلاس جاری ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دونوں طرفین سے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ طے کیا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ وہ آج ہی، کیونکہ انہیں پہلے ہی اس معاملے کا پتہ تھا فیصلہ کیا آنا ہے کیا نہیں آنا ہے، اس حوالے سے انہوں نے مکمل اپنی تیاری کر رکھی تھی، اور انہوں نے پٹیشن بھی تیار کری تھی، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج ہی اپیل دائر کریں گے۔ اپنے میزبان ابراہیم حسین استری کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔